بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم کس کی طرف۔ فی الحال تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں ان سے منطمئن ہو سکتے ہیں۔ قانونی اور شرعی ہر سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اکبر ملک کے علاقے کے لوگوں کے چہرے پر عجیب گھمبیرتا تھی۔ نام نہاد سرپنچ مارے باندھے کھڑے تھے۔ میں نے کوئی فتویٰ نہیں لینا ان لوگوں سے، اکبر ملک بیٹے پر گرائے۔ لیکن ملک صاحب، یہ ایک شرعی نکتہ ہے جس میں آپ ترمیم یا اضافہ نہیں کر سکتے، چار مفتیوں میں سے ایک کرارا سا مولوی بولا۔ اگر آپ جاہل ہیں اور لا علم ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ آپ کو راہ راست دکھائیں، کیونکہ دین انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس ذات کا فرمان ہے جس کی تعمیل و تعظیم ہم سب پر لازم ہے، جسے اپنی طرف سے بڑھانا اور گھٹانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ایک اور مفتی نے رسان سے سمجھایا۔ میرا خیال ہے ملک صاحب، یہ بات چیت اطمینان سے بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈی سی صاحب نے پہلی بار مداخلت کی۔ اکبر ملک دروازے کے آگے سے ہٹ گیا جہاں داد نے سب لوگوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ سلسلہ کلام پھر سے شروع ہوا، لیکن اکبر ملک کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ، میں اسے یوں بلا وجہ اچھالنا پسند نہیں کروں گا، لیکن ملک صاحب، آپ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ آپ کی طرح بہت سارے لوگ اس روایات پر عمل پیرا ہیں۔ آپ کو تفصیل سے اس معاملے سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان فرسودہ روایات کا خاتمہ ہو، اور جن لوگوں کا آپ پہ اس بارے میں دباؤ ہے ان سے بھی پوچھ پڑتال کی جائے۔ اکبر ملک چند ثانیہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، اگر تو آپ لوگ مجھے اس بات کے لیے قائل کرنے ہیں کہ میں اس کی خواہش کے آگے سر جھکا دوں تو اس معاملے میں قانون یا شریعت مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ معاملہ کنواری لڑکی کا نہیں ہے، ایک شادی شدہ عورت کا ہے جو دوسری بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ اس پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ صرف اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے ملک صاحب کہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ فی الحال تو آپ اپنا قبلہ درست کیجیے، اور جس شخص کو یہاں کی نمائندگی حاصل ہے وہ اپنے نقطہ اعتراض کی حمایت کرے۔ سب لوگوں کو صاف سن گیا۔ اکبر ملک جذبت سا ہوتا رہا۔ بہت دیر تک ایک طرفہ گفتگو ہوتی رہی، یعنی مفتی صاحبان واز کرتے رہے، گاؤں کے لوگ عقل پر کنڈی مارے بیٹھے رہے، اور یوں ہی محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز ڈی سی صاحب کی حمایت سے پورے گاؤں میں پمفلٹ تقسیم ہوئے۔ کسی بھی قسم کے بے سروپا قانون کی زد میں آیا کوئی بھی شخص بلا تخصیص قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ قانون اس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار تھا۔ گاؤں میں عجیب کھلبلی سی مچ گئی۔ سارے لوگوں کو اکبر ملک کے گھر کی کہانی کا علم ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو قانونی رسیوں میں جکڑ کر ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تھوڑی سی روشنی آنے سے بہت سارے طاقتور حضرات کی طاقت گم ہو گئی۔ زہرا کے باپ بھائیوں تک یہ خبر پہنچی تو ان کا غیرت مند خون جوش میں آ گئی۔ یہ بات انہیں گالی سے کم نہیں لگی۔ بیٹی کا سہاگ گزرنے کے 18-19 سال کے بعد دوبارہ گھر بسانے کا شور سب کے لیے لرزا دینے والا تھا۔ زہرا کی جان ایک مصیبت میں آ گئی۔ بہت دن تک وہ اپنی قسمت پر روتی رہی۔ گاؤں کی عورتیں عجیب و غریب باتیں اور اشارے اس کا جگر چھلنی کیے دیتے۔ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بدقسمتی نے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ کیوں تجھ پہ اتنی ضد چڑھی ہے کہ ہمیں ذلیل کرنے پر تل گیا؟ اپنا نہیں تو بیوہ بھاوچ کا کچھ خیال کر، کہیں کا نہیں چھوڑا تیری ضد نے ہمیں۔ سرینا بیٹے کے سامنے گڑ گڑا کر بولی، اصل میں بتاتا ہوں اس ضد کا سبب کیا ہے۔ زہرا کو حاصل کر کے وہ اس کی دولت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اکبر ملک نے جلد دل کا پھپولا پھوڑا۔ بابا، وہ بھڑک اٹھا، آپ نے یہ بات سوچی بھی تو کیسے؟ تیرا جنون دیکھ کر میرا خون اتنا گندا نہیں تھا کہ میری بات نہ مانتا، لیکن دولت کی ہوس اچھے خون کو یوں ہی گندا کر دیتی ہے۔ زہرا اپنے ساتھ زمینوں کا بڑا حصہ لے کر آئی تھی، پھر دلدار کے حصے کی بھی یہی مالک ہے۔ اس کے سامنے تجھے اپنا حصہ بہت تھوڑا لگ رہا ہے۔ ساری جائیداد کا مالک بننا چاہتا تو اس لیے اسے اپنانے پر مصر ہے۔ باپ کی بات سن کر جہاں داد کے تن بدن میں آگ لگی۔ مجھے آپ کی دولت جائیداد کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت میرا حصہ ہے اسے بھی سنبھال کر رکھ لیجیے۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی طلب نہیں، اپنے زور بازو سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی جذباتی گفتگو پر اکبر ملک طنزیہ مسکرایا۔ آج تک پتر پولی کھائی ہے، جس روز کچھ کرنے نکلا عشق کے سارے بھوت اتر جائیں گے، اور سوچے گا کہ کس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کھوکھری ڈگریاں لے کر پھرے گا تو بے روزگاری کا کشکول ہوگا تیرے ہاتھ میں، جن پہ تو اتنا ناز کر رہا ہے۔ پھر آئے گا میرے پاس گھٹنوں کے بل چڑھ کر ٹگے مانگنے۔ اس لیے ابھی اپنا حصہ لے کر میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا تاکہ یہ فساد کی جڑ ہی مک جائے۔ جہاں داد کو باپ کی بات کر بے حد افسوس ہوا، وہ گھٹنوں پر زور دے کر عالم طیش میں کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی نہ آنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، آؤں گا اور ضرور آؤں گا، لیکن حصہ مانگنے نہیں، ہاتھ مانگنے، اور تب آپ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مجھے کس چیز کی طلب ہے، دولت کی یا زہرا کی۔ اکبر ملک کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جس وقت تک تیرے پاس پیسہ آئے گا خرچ کرنے والی تب تک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ تو مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا کتنا پارس ہے تو۔ جہاں داد کو باپ کی بات گالی کی طرح لگی۔ اگر میں ایسے ہی لوٹا ہے تو، جہاں داد نے باپ کو چیلنج کیا، تو پھر یہ باپ بیٹے کے مابین پہلی شرط ہوگی کہ کون جیتتا ہے۔ اکبر ملک اپنی دور اندیشی پر مصر تھا۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ جہاں داد نے چیلنج قبول کر لیا۔
اکبر ملک ایک لمحے کے لیے سٹپٹایا اور پھر اپنی انا کو جیسے داؤ پر لگا دیا۔ اس کی ضد، اکبر ملک نے بڑے ٹھوس انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اور پھر وہ وہاں سے لوٹ آیا باپ کے جھٹلانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ کتنا کھرا۔ لیکن خود کو کھرا ثابت کرنا اتنا سہل نہیں تھا۔ چاروں طرف سے آزمائش ہی آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں کود پڑا تھا صرف محبت کے لیے۔ بہت عرصے تک اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ممتا کب سکون سے رہ سکتی تھی؟ شوہر سے چوری چھپے بیٹے کا پتہ لگا لیا۔ بیٹے کا پتہ معلوم ہوا تو اپنی خیریت کے خط بھیج دیتی۔ رہائش کا انتظام دوست کے یہاں تھا۔ موٹر سائیکل پہلے سے تھی مگر نوکری نے لوہے کے چنے چبوا دیے۔ ماں کا خط صحرا میں بوند کی مانند لگتا مگر اپنی خیریت کا احوال نہیں بھیج سکتا تھا۔ گاہے بگاہے ماں کا خط مل جاتا جس سے زندگی کا احساس ہونے لگتا، ورنہ اس تند و تیز زندگی میں تھا ہی کیا، نیری مشقت اور بس مشقت۔ صفدر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے خود حیرت انگیز جھٹکا لگا کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ کسل مندی سے دروازہ کھولا تو صفدر تشویش سے پوچھنے لگا، صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آدھی اتنی دیر کر دی اٹھنے میں، کالج سے بھی دیر ہوگی۔ فجر کے وقت میں آپ کا انتظار کرتا رہا کہ آپ مجھے جگانے آئیں گے، لیکن نماز قضا ہوگی اور آپ جگانے نہیں آئے، سو میں بھی دوبارہ سو گیا۔ تو اٹھ کے پڑھ لینا، تو نہ نماز قضا کر دے جلے تو اودی اڑیکانے بیٹھا سی۔ جہاں داد غسل خانے کی طرف جا رہا تھا پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو اتنی دیر میں صفدر اس کا کمرہ صاف کر کے ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ناشتہ کرتا رہا، تیار ہوتا رہا۔ صاحب آج آپ نے رات کو سگریٹ بہت زیادہ پی ہے، اتنی سگریٹ پینا آپ کو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، کہ آپ کو کبھی کوئی سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتا تھا؟ بال بناتے ہوئے جہاں داد کے ہاتھ رک گئے وہ خشک لہجے میں بولا، بل جمع کروا دی تم نے؟ جی وہ میں صبح صبح کرایا تھا۔ صاحب کا خشک انداز دیکھ کر صفدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میز سے ایک کارڈ اٹھایا۔ کارڈ ایک پرائیویٹ فرم کا تھا جس کے مالک کو مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ پرکشش نوکری کے ساتھ ساتھ رہائش کا بندوبست بھی تھا، اور سب سے بڑی سہولت یہ کہ ڈیوٹی پارٹ ٹائم تھی جو وہ سہولت سے ادا کر سکتا تھا۔ قسمت آزمانے کے لیے اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور اچھے مستقبل کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ سر آپ 2 دن سے کالج نہیں آ رہے تھے، ہم بے حد بور ہوئے، کلاس کے ایک لڑکے نے کہا۔ پڑھنے والے بچے کتابوں سے دل لگاتے ہیں، استادوں سے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے رجسٹر کھول رہا تھا۔ زباریہ کو لگا جیسے یہ بات اس سے کہی ہو۔ وہ جتانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، چند استاد ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں سر جنہیں یہ مقام اور اپنے طالب علموں کا پیار ملتا ہے۔ کلاس نے گردنیں موڑ کر زباریہ کی طرف دیکھا۔ اور ان چند خوش نصیبوں میں سے میں بھی ایک ہوں، جہاں داد نے برجستہ کہا۔ زباریہ استضائیہ مسکرا کر بیٹھ گئے۔ Although the world is full of weak people, but he is an interesting weak man. ویسے تو دنیا کمینوں سے بھری پڑی ہے لیکن ایک دلچسپ کمینہ ہے۔ اس نے نوٹ بک پر ریمارکس درج کیا اور اپنی سہیلی کو دکھایا۔ ورشا کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ جہاں داد نے چٹتی سی غیر ارادی نگاہ دونوں پر ڈالی۔ ورشا نے وہی نوٹ بک دائیں طرف پاس کر دی، پھر پیچھے، پھر مزید آگے۔ پلیز اسٹینڈ اپ، پاسنگ اے بک گئی۔ نوٹ بک صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نوٹ بک یہاں رکھ جائیں۔ صفیہ کے ساتھ ساتھ ورشا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ سر یہ میری نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ کہاں سے چلی ہے، آپ سے جو کہا وہ کریں۔ اس کا انداز سخت تھا۔ صفیہ نے قابل رحم نگاہوں سے زباریہ کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ نوٹ بک روسٹرم پر رکھ کر چلی گئی۔ جہاں داد نے ایک نگاہ تحریر پر ڈالی، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے نوٹ بک پہ بند کر کے روسٹرم پر پٹک دی۔ مس زباریہ احمد، آپ کالج کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ ہیں، لیکن کوئی بھی مقام تب تک رہتا ہے جب تک آدمی محنت کرتا ہے۔ ان خرافات میں دلچسپی لینے سے بہتر ہے پڑھائی پر توجہ دیں۔ زباریہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔ سر آپ نے بلا وجہ میری نوٹ بک چیک کیا، اگر آپ پوری کلاس کی کاپیاں چیک کریں تو آپ کو اس سے اعلیٰ ریمارکس پڑھنے کو ملیں گے، اور یہ فارینہ تو باقاعدہ آپ کے اسکیچ بناتی رہتی ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لیجیے۔ وہ سکون سے بولی۔ جہاں داد برہم ہوا۔ مس زباریہ احمد، کلاس کا منتظم میں ہوں، آپ نہیں۔ کلاس کیا کرتی ہے کیا نہیں یہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ کلاس کی کاپیاں چیک کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ناؤ سٹ ڈاؤن پلیز۔ اس نے پوری طرح چھڑک کر اسے بٹھا دیا۔ کلاس کو حیرت ہوئی کہ زباریہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ لیکچر دینے لگا۔ لیکچر کے آخر میں اس کی عادت تھی کلاس سے سوال کرنے کی۔ کلاس اطمینان سے جواب دینے لگے۔ پوری کلاس کو لیکچر سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، سو اسے وہی سوال دوبارہ لکھ کر سمجھانا پڑا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ وہ استادوں کی طرح نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نو سر، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جہاں داد نے 100 بار وہی سوال بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ؟ وہ مطمئن سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نو سر، اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ جہاں داد نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کھل کر وضاحت کریں۔ جو بات آپ نے مجھے لیکچر سے قبل سمجھانے کی کوشش کی تھی سر، وہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ کلاس نے ہنسی چھپانے کے لیے گردنیں جھکا لی۔ جہاں داد نے تیز سرد نگاہ اس پر ڈالی، پھر چوک رکھ دیا اور رجسٹر اٹھاتے ہوئے بولا، آپ مجھے 5th پیریڈ کے بعد ملیے گا۔ وہ کلاس سے باہر نکلنے لگا۔ کون سے پارک میں سر؟ وہ پیچھے سے برجستہ بولی۔ یعنی چھتر کھا لینے سر کو لو۔
کلاس کو ہنسنے کی شدید خواہش ہوئی، لیکن استاد محترم کا روب اس خواہش کی تکمیل میں آڑے آ گیا۔ اس قدر بے باکی پر جہاں داد کے قدم من من کے ہو کر رک گئے۔ پرنسپل صاحب کے آفس میں، اس نے ترش اور تیز لہجے میں کہا، اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں وہ شیائے صرف کا انتخاب لسٹ ہاتھ میں تھامے بڑے انہماک و سگڑ پن سے کری تھی کہ اچانک جہاں داد کی نگاہ اس پر پڑی۔ پرنٹڈ شرٹ کالر اسکارف ڈالے ملازم کی ہمراہ تیری سے چیزیں ٹرالی میں ڈال لی تھی۔ ملازم اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ جہاں داد اپنی مطلوبہ اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا، تھوڑی دیر میں اس کے قریب آ گئی جہاں سے وہ ٹوتھ پیسٹ اٹھا رہا تھا۔ وہیں سے اس نے بھی ٹوتھ پیسٹ اٹھایا، پھر اچانک اسے اپنے قریب دیکھ کر چونک گئی۔ نیلے ٹراؤزر پر گرے شرٹ پہنے وہ ڈیسنٹ حلیے میں کھڑا تھا۔ ارے سر، آپ یہاں کیسے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جہاں داد نے سرسی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیسے آتے ہیں یہاں؟ اس کا انداز خشک تھا، وہ ہنس پڑی۔ پھر ٹوتھ پیسٹ اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے بولی، استادوں میں یہی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی ان سے سوال کرے تو جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ دیتے ہیں۔ جہاں داد نے پلٹ کر تیز سرد نگاہ اس پر ڈالی تو وہ ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ ٹوتھ پیسٹ میں آپ کا انتخاب، میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں۔ جہاں داد چپ چاپ اشیاء اٹھاتا رہا، وہ بھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نے کل مجھے پرنسپل کے آفس میں بلایا تھا، کیا کہنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ جہاں داد جھک کر کچھ اٹھا رہا تھا، اتنے لاتعلق بننے پر اسے سخت غصہ آیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر انتہائی تعصب سے بولا، مس زباریہ احمد، جو چیپ حرکتیں آپ کرتی ہیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ زباریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس اتنی معمولی سی بات کہنا تھی؟ میں سمجھی شاید کوئی بڑی بات ہوگی۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت مسخ ہو رہی ہے ان حرکتوں سے۔ زباریہ اس کے ناصحانہ انداز پر اکتا کر بولی۔ آئیے سر، کہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، یوں کھڑے کھڑے باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ شکریہ، میں مصروف ہوں۔ وہ مطلوبہ اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مصروف تو میں بھی ہوں، لیکن اچھی پیشکش ٹھکرانے سے پہلے غور ضرور کر لینا چاہیے۔ ایسی پیشکش میرے لیے نئی نہیں ہے، میں روزانہ انہیں مسترد کرتا رہتا ہوں۔ شاید آپ کو اچنبھا ہو، مجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زباریہ استہزائیہ مسکرائی۔ پہلے روز کلاس نے آپ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر کے کچھ اچھا نہیں کیا؟ میرا بھی یہی خیال ہے، استاد و شاگرد کے مابین کچھ حجاب ہونا چاہیے، اس سے رشتوں کا احترام برقرار رہتا ہے۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ زباریہ لاجواب ہو کر اشیاء دیکھنے لگی۔ اتفاق کی بات بھی دونوں نے ایک وقت میں ایک جیسی چیزیں لی۔ جو شیمپو اس نے اٹھایا وہی زباریہ نے لیا، جو باتھ سوپ زباریہ نے لیا وہی جہاں داد نے لیا۔ عجیب اتفاق ہے سر۔ وہ شانے اچکا کر مسکرائی۔ وہ خود اس اتفاق پر حیران تھا، لیکن اسے اتفاق قطعاً پسند نہیں آیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گولڈ لیف کی ڈبی اٹھا لی۔ یقیناً یہاں اتفاق نہیں ہوگا۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ زباریہ ہنس پڑی، پھر دوسرے کیبن سے ہینسن بیج سگریٹ کا ڈبیا اٹھاتے ہوئے بولی، یہاں میرے انتخاب واقعی مختلف ہیں۔ جہاں داد نے بے حد حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ تو زباریہ کو اسے حیران کرنے میں بڑا لطف آیا۔ رب نواز، تمام اشیاء کو چیک کروا کر بل بنواؤ، میں آ کر پیمنٹ کرتی ہوں۔ جی بی بی جی۔ ملازم حکم بجا لاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، یس سر، آئی ایم اے چین اسموکر۔ جی سر، میں آدھی سگریٹ نوش ہوں۔ جہاں داد نے توجہ سے اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہ ڈالی، پھر اس کے ہونٹوں کی طرف بغور دیکھا اور ناگواری سے بولا، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، جبکہ آپ کے ہونٹوں کی گلابی رنگت بالکل نیچرل ہے۔ اس کا مطلب آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ زباریہ اس کے تجزیے پر ایک بار پھر لاجواب ہوئی۔ وہ سامان اٹھا کر آگے بڑھ گیا، پھر چلتے چلتے پلٹا۔ چیلنج کرنے کا آپ کو بے حد شوق ہے، لیکن اس بار یہ دھیان میں رکھیے گا کہ بائک کی سواری کرتے ہوئے عورت دلیر لگتی ہے، لیکن سگریٹ پیتی ہوئی عورت ٹھکرائی بھی لگتی ہے۔ باقی آگے آپ کی مرضی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم تھا۔ زباریہ کھڑی ہو کر اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ویسے گل تے صحیح کر کے گیا، اور تو بھی اوندے مقابلے بازی دے وچ سوٹے لانے شروع کر دے۔ جہاں داد صاحب پچھلے 3 سالوں کا جو حساب کتاب ہے واپس فائل سے ٹیلی کیجیے، تمام گوشوارے ملائیں اور دیکھیں کتنا فرق ہے۔ پھر اس حساب کتاب کو کمپیوٹر پر اتار دیجیے تاکہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن سر، میں کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں جانتا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس بات کو چھوڑیں، اس حاج صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے روم میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر جاننے والے باصلاحیت اور بااعتماد شخص کی تقرری کر دیں گے، جسے آپ نے اپنے زیر نگرانی کڑی نگاہ رکھ کر کام کرانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کمپیوٹر سیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا۔ میں کوشش کروں گا سر۔ پچھلا مینیجر ہمیں خاصا پریشان کر کے گیا، کمپنی کا نقصان ہوا، کچھ عرصہ تک ہو سکتا ہے کچھ دوسری پریشانیوں کی وجہ سے میں آفس میں اتنا وقت نہ دے سکوں، چنانچہ آپ کو بے حد ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ السلام علیکم پاپا جانی۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ وعلیکم السلام پاپا کی جان۔ فائق احمد سب کچھ چھوڑ کر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں داد نے گردن گھما کر دیکھا۔ کھلے پانچوں کی گرے کلر کی پینٹ، بلیک شرٹ، گرے سوٹ میں ملبوس میرون اسکارف ڈالے زباریہ فائق احمد کے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں داد کو بے حد تعجب ہوا کہ فائق احمد کی بیٹی ہے۔ کیسے آنا ہوا ہماری بیٹی کا؟ فائق احمد نے بے حد لاڈ سے پوچھا۔ وہ پاپا
بس ذرا 50,000 روپے چاہیے تھے، ذرا 50,000۔ جہانداد نے اس کا کہا ہوا جملہ زیر لب دہرایا۔ بھائی ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہماری بیٹی کو خود پیسوں کے لیے آنا پڑا؟ وہ پاپا کالج میں ثقافتی میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، نابینا افراد کی فلاح و نمائندگی کے لیے، جسٹ بورڈ فنکشن۔ عجیب ہے، ہماری ثقافت بھی بھوسے سے بھرے ہوئے گھوڑے ڈانس پیش کریں گے، لٹھے کے فراقوں میں ملبوس مرد حضرات گول گول گھومیں گے۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، اور اس کو دیکھنے کے لیے ثقافت کے لیے بہت سارے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کی ہمارے مہمان خصوصی کے لیے آپ کو 50,000 روپے کے ٹکٹس لینے چاہیے۔ تو اب آپ کو 50,000 روپے کس لیے چاہیے؟ وہ پاپا طلباء طالبات کو نا ٹکٹ خریدنے کے لیے ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو گویا تمام ٹکٹ آپ آفس میں فروخت کرنے آئی ہیں۔ مجبوری ہے پاپا، مجھے شہر کے کسی اور بڑے امیر آدمی کا ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو فائق احمد مسکرا دیے۔ ایک امیر تو آپ کے پرنسپل صاحب بھی ہیں، ان کے گھر دعویٰ کیوں نہیں بولا؟ جی جناب، تاکہ انہیں شکایت لگانے کا ایک اور موقع مل جاتا۔ تو آپ انہیں شکایت کا موقع کیوں دیتی ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، وہ کہہ رہے تھے کوئی نئے پروفیسر آئے ہیں آپ کے کالج میں، بہت پریشان کر رکھا آپ نے انہیں۔ میں نے پریشان کر رکھا ہے انہیں؟ بلکہ الٹا انہوں نے پریشان کیا ہوا مجھے۔ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھ گئی۔ ماں نے نگاہ جہانداد پر پڑی تو وہ اچھل کر کھڑی ہوگی۔ سر آپ یہاں؟ اس کا تحیر قابل دید تھا۔ آپ جانتی ہیں بیٹا انہیں؟ فائق احمد نے سوال کیا تو اس نے تعجب سے باپ کی شکل دیکھی، پھر دوسرے لمحے انکار کر دیا۔ نہیں تو یہ ہماری کمپنی کے نئے مینیجر ہیں۔ فائق احمد نے اخلاقاً تعارف کروایا۔ جہانداد صاحب، یہ ہماری بیٹی ہے زباریہ۔ میں جانتا ہوں سر انہیں، جہانداد نے فائق احمد کی بات کاٹ کر کہا۔ پھر اس نے زباریہ کی طرف دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولا، غالباً میں آپ کا وہی استاد ہوں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ چلتا ہوں سر، کوئی کام ہو تو انٹرکام پر مطلع کر دیجیے گا۔ وہ فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائق احمد نے تعجب سے بیٹی کی شکل دیکھی تو وہ کندھے اچکا کر ہنس پڑی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ 10 منٹ کے بعد انٹرکام بجا۔ یس سر۔ جہانداد صاحب، 50,000 روپے فوری طور پر کیش میں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے سر۔ ٹھیک ہے، آپ پیسے میرے روم میں بھجوا دیں۔ 1 منٹ۔ فائق احمد نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ بولے، وہ ایسا ہے کہ زباریہ آپ کے روم میں خود ہی آ رہی ہیں، جتنے پیسے چاہتی ہیں کیش کی صورت میں سے دے دیجیے گا۔ اوکے سر۔ اس نے انٹرکام بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زباریہ اندر داخل ہوئی۔ کچھ دیر قبل اس کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اب وہ بے حد اطمینان اور سودگی چھلک رہی تھی۔ آئیے، تشریف رکھیے۔ جہانداد نے گویا فارمیلٹی ادا کی۔ وہ مسکرا کر کرسی پر بڑے مطمئن سے انداز میں بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ 50,000۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ جہانداد نے فون پر دوسری جگہ رابطہ کیا، پھر کیشیئر کو 50,000 روپے لانے کے لیے کہا۔ اتنی دیر میں اس نے پورے آفس کا جائزہ لے ڈالا، جو کہ بالکل عام سا تھا۔ آپ انتظار کریں، پیسے بھی آتے ہوں گے۔ اس نے فون بند کر دیا اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ کہ آپ انتظار کے عرصے میں میری کچھ توازہ کریں، خواہ وہ سادہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال آپ کا فرض بنتا ہے، فی الوقت آپ میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں۔ جہانداد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور جذبت سا ہو کر رہ گیا، پھر انٹرکام اٹھایا اور بٹن پش کیا۔ خیال آیا تو اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا لیں گی آپ؟ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ قدرت کے کھیل ہیں سر، کل آپ نے میری پیشکش مسترد کر دی اور آج خود ہی مجھے آفر کریں۔ وہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ بہرحال کچھ بھی منگوا لیجیے جو آپ کو پسند ہو۔ یہ تو ثابت ہے ہماری پسند اتفاقیہ طور پر ہی صحیح، پر ملتی تو ہے۔ چائے اور کچھ اسنیکس بھجوا دیجیے۔ آرڈر دے کر وہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگے۔ آف وائٹ میرون دھاریوں والی شرٹ اور میرون پینٹ میں اس کا وجیز سراپا کس قدر جچ رہا تھا۔ حالانکہ اس کا لباس نہ تو قیمتی تھا اور نہ ہی گراں قدر خصوصیات کا حامل تھا۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سینے کے بال تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ دائیں آستین فولڈ کی ہوئی تھی اور بائیں آستین کھلی ہوئی تھی۔ مزاج کی طرح لباس میں بھی لاپرواہی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بڑی محویت سے فائل کی طرف متوجہ تھا، یوں جیسے وہ کمرے میں تنہا ہو، دوسرے فرد کی موجودگی کا چہرے پر ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ زباریہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ گہرے سیاہ چمکدار بال چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشن چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں بے حس و بے جان کاغذوں پر ٹکی تھیں۔ اس کی پلکوں کی جھالروں کو وہ غور سے دیکھنے لگی۔ اس سے قبل اس نے کسی مرد کی اتنی لمبی اور گہری پلکیں نہیں دیکھی تھی، یا شاید کسی مرد کو اتنے غور اور دلچسپی سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دوسری دلچسپ بات، اس کے گال کا سیاہ واضح تیل، لمبی سی ستوہ ناک اٹل ارادوں کی طرح کھڑی تھی، یوں جیسے اس کے مزاج کی گمازی کر رہی ہو۔ پہلی ملاقات میں اپنے ناک کے تیکھے پن سے وہ اسے کسی حد تک مغرور اور لا تعلق لگا۔ بھری بھری سیاہ مونچھیں جن سے بالائی ہونٹ تقریباً چھپ گیا تھا، لیکن نچلے ہونٹ کی رنگت قدرے کھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی کے بست میں بالائی رخ ہلکا سا خم تھا، یوں جیسے خالق قدرت نے اپنا شاہکار بنا کر خود ہی پیار سے چھو لیا۔
میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ نوارد کے آنے پر اس کی محویت ٹوٹی تو سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آئیے شمیم صاحب۔ شمیم اندر آ گیا، میڈم کو سلام کیا، پھر پیسے جہانداد کی طرف بڑھائے، لیکن اس نے کہا یہ پیسے میڈم کو دے دیجیے۔ اس نے موت انداز میں پیسے زباریہ کے سامنے کیے۔ زباریہ ایسے بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، شمیم صاحب آپ یہ پیسے میز پر رکھ دیں اور باہر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دائیں ہاتھ جہانداد کے سامنے پھیلا دیا۔ جہانداد نے ایک سلگتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر تو تم مجھے میری کمتر حیثیت کا احساس دلانا چاہتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ میں ادنیٰ سے ملازم کی طرح تمہارے سامنے روپے پیش کر کے اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو یہ تمہارے اندر کا کمپلیکس اور خلا ہے۔ تمہاری کسی بھی برتری سے مجھ پر اور میری صلاحیتوں پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ذمہ داری کو اپنی نوکری کا حصہ ہی سمجھتا ہوں۔ جہانداد نے رقم اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے مسکرا کر جہانداد کی طرف دیکھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے سر، آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کر مجھے کس قدر تقویت ملی ہے۔ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے، میرے پرس میں میرے ذاتی اکاؤنٹ کا چیک پڑا ہوا ہے۔ میں چاہتی تو چیک کاٹ کر کالج میں جتنا مرضی ڈونیٹ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ مجھے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں پاپا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہوں۔ لیکن کبھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیے۔ ان کا بھی اپنا ایک نظریہ مانگنے اور دینے سے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہوا کہ بالواسطہ نہ مجھے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ انہیں دینے کی۔ اس نے وہ رقم اپنے پرس میں ڈال لی۔ اسی اسنا میں ملازم ٹرے سے جا کر لیا اور اس کے سامنے رکھ دی۔ جہانداد کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ خالد میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میڈم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دینا۔ ایک معمولی چپڑاسی کے سامنے زباریہ کو اس کا رویہ انتہائی حد تک تضحیک آمیز لگا، جبکہ پہلے 2 پیالیوں میں چائے ڈال چکی تھی۔ خالد دانت نکوس کر بولا، جہانداد صاحب تو میڈم ویسے بھی چائے نہیں پیتے۔ اس نے تپتی بھی نگاہوں سے جہانداد کی طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی، اچھا تو گویا یہ ایک وقت میں ایک ہی نشہ کرتے ہیں۔ جہانداد کمرے سے نکل رہا تھا، اس کے لفظوں پر بھگ سے اڑ گیا۔ اے پیچھے پی گئی کڑی وہ انہوں بھی کدھر جاوے، ادھر پیچھے اپنے وعدے دے کے آیا ہوا ہے، اتنے بی اپنی نکلی بھائی۔ اگلے روز جب وہ آفس آیا تو اپنے آفس کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کمرہ تھا یا کوئی لگژری اپارٹمنٹ، اعلیٰ فرنیچر، اسٹائلش پردے، دبیز اور قیمتی قالین، ہر ایک چیز اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے گمان ہوا کہ غلط جگہ پر آ گیا، لیکن پھر اس کی نگاہ میز پر پڑی جہاں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ایک عدد رکا بھی رکھا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، تحریر انگریزی میں رقم تھی، نئی نوکری مبارک ہو، جس کمرے میں آپ بیٹھا کرتے تھے وہ کمرہ آپ کے شان نہیں تھا، اس لیے میں نے ہر چیز تبدیل کروا دی، امید ہے کمرہ پسند آیا ہوگا۔ عالم تیش میں اس نے کاغذ کے پرزے کر دیے، پھر گھنٹی بجائے ملازم حاضر ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، سر یہ سب کچھ میڈم کی مرضی سے ہوا ہے۔ ملازم نے جواب دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میڈم کچھ بوتی نہیں، فدا ہوئی پئی۔ سر آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ میرا مطلب کس قسم کا مشروب پئیں کہ آپ اس وقت؟ اس نے حیرت سے خالد کی شکل دیکھی۔ سر یہ میڈم کا حکم ہے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، آپ کو یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور شٹ اپ! اس نے چلا کر ملازم کو چپ کروایا۔ ایم ڈی صاحب بیٹھے میں؟ لہجہ غضبناک تھا۔ شاید سر، ملازم کا گیا۔ وہ پھول اٹھا کر آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا اور اسی رفتار سے آفس میں داخل ہوا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پر بڑے استحقاق و اعتماد سے سامنے براجمان تھی۔ جہانداد نے وہ سب پھول اس کے سامنے پھینک دیے، پھر دونوں ہتھیلیاں میز پر جما کر اس کے سامنے جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی یہ خوبی صلاحیتیں مجھ پر آزمانے کی بجائے کہیں اور صرف کیجیے، شاید بات بن جائے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے باپ کے آفس کا ایک اور کمرہ لگژری ہو گیا، اور بس میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، میرے لیے اتنا ہی معمولی فعل ہے جتنا ایک دولت مند خاتون اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے عام سے عام فنکشن میں بھی قیمتی ساڑی اس لیے پہنتی ہے تاکہ لوگ اسے خوش قسمت اور بے حد امیر سمجھیں۔ در حقیقت اپنی خوش قسمتی پر وہ خود بھی خوش نہیں ہوتی، تبھی لوگوں کو متاثر کرنے کی صحیح کرتی رہتی ہے۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ بات تو سنیے سر! اس کی آواز عقب سے آئی تو اس کے قدم رک گئے۔ آپ یہ نوکری چھوڑ دیجیے۔ جہانداد نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ مسکرا کر بولا، پچھلے رویوں کا جواب ہے یہ؟ نہیں سر۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ میرے سابقہ رویے کے بعد پاپا کے آفس میں آپ خود کو ہمیشہ ان بیلنس، شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا محسوس کریں گے۔ بات سنیں مس زباریہ احمد، انسان خود کو شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا وہاں محسوس کرتا ہے جہاں سے مفت کی لے کر کھاتا ہے۔ میں یہاں محنت کرتا ہوں، یہاں سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سراسر میری محنت اور دیانت کا نتیجہ، نہ کہ آپ کے رویوں کا خراج۔ میرا ایمان ہے انسان کو اپنی محنت پر نہ تو شرم آنی چاہیے اور نہ ہی اسے دوسرے خوب تر شخص سے کبھی حسد محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے نصیب کے دائرے میں قید ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے ریزائن کرنے کو کہیں گی تو میں کسی وجہ سے مستعفی ہوں گا۔ ڈسمس کرنے کا اختیار بہرحال آپ کے پاس ہے، آرڈر کا انتظار کروں گا۔ اوئے ہوئے، یہ تو ٹکا کے مار گیا۔ وہ بلا دھڑک کمرے سے باہر نکل گیا۔ زباریہ کے لبوں پر تیکھی سی مسکان سج گئی۔ اوئے ہوئے، زباریہ نے نہیں سدھی ہونا۔ تیرے نال لائیاں اکھیاں وے تو پھر بھی دوریاں رکھیاں،
تو جت گیا سجنا میں تو جت گیا سجنا میں تگڑی ہار گئی۔ ورشا کمرے میں داخل ہوئی تو نور جہاں کی آواز اس کے کانوں کے آر پار ہونے لگی۔ اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ حسب معمول ٹی وی آن تھا۔ ٹی وی چینل پر میڈونا قابل اعتراض حلیے میں تھرک رہی تھی اور وہ خود کم لائٹس میں بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان موپسا رائڈرز بیگ رچرڈ برٹن اور ولیم شیکسپیئر کے ناول بکھرائے بیٹھی تھی۔ شی آنکھوں پر لگا رکھا تھا، ہاتھ گاجر کے حلوے پر تھا۔ ورشا جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، پھر اس کے سر پر اپنا پرس مارتے ہوئے بولے، یہ تم کھا رہی ہو، پڑھ رہی ہو، سن رہی ہو یا دیکھ رہی ہو؟ زباریہ اس کی اچانک آمد پر چونک پڑی، پھر مسکرا کر بولی، چاروں کام اکٹھے کر رہی ہو؟ اوئے ہوئے، دیکھتا صحیح کی کر رہی ہو، اور میرا خیال ہے تم ایک بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہی۔ اس کی غیر حاضری پر ورشا نے چوٹ کی، پھر ڈیک اور ٹی وی دونوں چیزیں آف کر کے کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے، پھر اس کے مقابل آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے ناول لے کر دور پھینک دیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے تمام شوق زہر لگتے ہیں، ماں سوائے ایک کے۔ اس نے گاجر کے حلوے کو آنکھ ماری اور سر جھکا کر حلوہ ہڑپ کرنے لگی۔ اگر تم میں کھانے پینے کا اعلیٰ ذوق نہ ہوتا نا تو میں کب کی تم سے دوستی ختم کر چکی ہوتی۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب تم کھانے پینے کے لیے میرے پاس آتی ہو؟ کیا بتاؤں بہن، گھر میں بہن بھائی اتنے زیادہ کہ مجھے کبھی بھی پورا حصہ نہیں ملتا۔ اوئے ہوئے، ورشا بہت دکھی ہے۔ زباریہ نے ہنس کر اس کے سر پر کتاب ماری، پھر ساری کتابیں ریک میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ سنو، ہادی نے مجھے پرپوز کیا، انکار کر دو اسے۔ وہ کیوں؟ اس نالائق کے والدین اب تک اولاد میں اضافہ کریں، ہو سکتا ہے یہ موروثی بیماری اس میں بھی ہو، بڑھاپے تک اب وافر اولاد کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی برا کھانے کو نہیں مل سکے گا۔ ورشا اس کی دور اندیشی پر ہنس پڑی۔ اور قدیر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے تحقیق کے بعد ریجیکٹ کرنا، کیونکہ وہ مستقبل قریب کا ڈاکٹر ہے، اس کے عزائم نیک ہوں گے۔ زباریہ نے تسلی دی۔ ورشا مسکرا دی۔ اور تمہارے عزائم کیا؟ میرے؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی جناب، آپ کے کلاس میں بہت سیدھی چل رہی ہو، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کہیں کوئی بڑا دھماکہ تو نہیں ہونے والا؟ مجھے پہلے بتا دینا، میں تمہاری اچانک افتاد سے بہت تنگ ہوں۔ حلوہ منگواؤں؟ اور زباریہ نے پلیٹ صاف دیکھ کر کہا۔ نہیں بس مجھے تو چکھنا ہی تھا۔ زباریہ نے صاف ستھری پلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ چکھنے کی عادت ذرا کم کرو، ڈاکٹر حضرات چکھنے کا بہت پرہیز بتاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آدھے حصے سے بھی جاؤ۔ زباریہ نے ہنس کر ٹالا، مگر ورشا سمجھ گئی۔ زباریہ، ذرا میری طرف دیکھو، کس اینگل سے اچھی لگتی ہوں؟ کدھر سے دیکھوں؟ زباریہ ہنس کر مڑی، مگر ورشا سنجیدہ تھی۔ سر ہی ہے نا، سرکار تو نہیں بن بیٹھے؟ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ورشا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، آخر ان کی کون سی خوبی نے تمہیں زیادہ متاثر کیا؟ زباریہ کندھے اچکا کر مسکرائی۔ اس میں سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ صنف مخالف کی کسی بھی خوبی سے متاثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ تم نے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ورشا نے چوٹ کی۔ اتفاق کی بات ہے، میں خود ان سے متاثر ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے ہنس پڑی۔ مگر وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکیں گے، ورشا تعصب سے بولی۔ کیوں؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا سٹیٹس ان بیلنس ہے اس لیے۔ زباریہ استہزائیہ مسکرائی۔ بیلنس صرف ظاہری شخصیت میں ہونا چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو ہر توازن بیکار ہے۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ اب تم نے ہادی پر غور کرنا ہے یا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب پر؟ فی الحال تو تم پہ غور کر رہی ہوں۔ آیا تم سنجیدہ ہو یا مذاق کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہاتھ لگا؟ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ زباریہ سنجیدہ ہو گئی۔ زندگی کے اہم فیصلے مذاق نہیں ہوتے، مگر اہم فیصلے یک طرفہ بھی نہیں ہوتے، ورشا نے جتایا۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن زباریہ، وہ بہت مختلف شخص معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ جتنا زیادہ آگے بڑھو گی پیچھے پلٹنا دشوار ہو جائے گا۔ برداشت کر لو کہ اپنی تذلیل۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ زباریہ تڑپ کر بولی۔ اگر وہ خوبیوں پر مرنے والا ہوتا تو نہ جانے کتنوں سے دل بہلا رہا ہوتا۔ اس کی یہی تو بات اچھی لگتی ہے۔ دوسرے لمحے زباریہ ہنس پڑی۔ ایک وقت تھا تمہیں عمران خان بھی اچھا لگتا تھا، صرف اسی وجہ سے۔ اس وقت میں 6 کلاس میں تھی، زباریہ نے ہنس کر بتایا۔ لیکن مجھے تو تم اب بھی 6 کلاس کی بچی لگ رہی ہو، انمیچور اور جذباتی۔ ورشا نے اسے جھڑک دیا۔ زباریہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گلے کی چین سے کھیلتے ہوئے بولی، سنو، کیا واقعی میں وہ اتنا پتھر ہے؟ ورشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار کسی بھی قسم کا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ شکست کا اندیشہ لہجے کو زخمی کر رہا تھا۔ ورشا کے دل کو کچھ ہوا اور وہ دوسرے لمحے وہ ہنس پڑی۔ وہ جو بھی ہو، بہرحال ایک مرد ہی، اور مرد عورت کے اثرات سے زیادہ دیر تک نہیں بچ پاتے، لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ یا تو مرد نہیں ہوتے یا پھر پتھر ہوتے ہیں۔ زباریہ نے ورشا کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کے گلے کی زنجیر سے کھیلنے لگی۔ مجھے پتھر کو موم کرنا آتا ہے۔ اچھا جی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آفس کے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ جہاں داد الماری میں سے کچھ نکال رہا تھا، پورے کا پورا مڑ گیا۔ موٹی ایڑی کے کالے اسٹرپ والے سینڈل، جن میں سے اس کے دودھیا پاؤں کا گداز ابھر رہا تھا۔
کالی پینٹ، سرخ اور کالی پرنٹڈ ڈھیلی سی شرٹ، شانوں پر سرخ اسکارف ڈالے وہ دروازے میں استادہ تھے۔ جہاں کو اس کا اجازت مانگنا عجیب سا لگا۔ فائل میز پر ڈالتے ہوئے تنزیہ مسکرا کر بولا، آپ کے والد کا آفس ہے، بلا اجازت بھی اندر آ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی مالک کچھ کرنے سے پہلے محکوموں سے پوچھا نہیں کرتے۔ اس نے شانے اچکا کر کمرے کے حلیے کی طرف اشارہ کیا، کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ زباریہ شرمندہ ہوگی، اجازت طلب جملے بے ساختہ تھے، ہچکچاتے ہوئے وضاحت کرنے لگے۔ دراصل کلاس روم کی وجہ سے آپ سے بار بار اجازت مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر مندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ جہاں سامنے رکھے کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگا۔ زباریہ کو عجیب سا لگا۔ آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ جہاں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب پچھلے جملے مت دہرائیے گا۔ زباریہ تیزی سے بولی، بے شک میں اس پوری بلڈنگ کی مالک ہوں، لیکن فی الحال تو یہ روم آپ کی دسترس میں ہے، اس لحاظ سے آپ یہاں کے مالک ہیں اور مجھ پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی یہاں کروں آپ کی مرضی کے تحت کروں۔ یہ سب آرائش میری مرضی کے تحت ہی تو ہوئی تھی۔ جہاں کا انداز انتہائی کاٹدار تھا۔ اگر آپ کو کچھ ناپسند ہے تو میں تبدیل کر دیتی ہوں۔ جہاں نے تیز سی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ خاموش ہوگی۔ بیٹھ جائیے پلیز۔ ناچاری سے کہنا پڑا۔ زباریہ تشکر میں اس انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ پھر سے مصروف نظر آنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس نے معمولی سی توجہ نہیں دی۔ زباریہ اس کے بے اتنائی پر سلگ کر رہ گئی۔ آخر ان کاغذوں میں ایسا بھی کیا کہ آپ کو ان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ جہاں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آواز اور لہجہ بھی دھیما ہو گیا۔ شکایتاً بولی، آپ کلاس روم میں بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتے، یہ زیادتی ہے۔ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو شدید طریقے سے نظر انداز کرے۔ آخر آپ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تو اپنائیت سے پیش آتے ہیں۔ مجھے آپ کا ایسا رویہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ جہاں اس کی بات سن کر تنزیہ مسکرایا۔ فائل پر سرخ ریبن کی گرہ لگاتے ہوئے بولا، تو گویا آپ شکایت کرنے آئی ہیں؟ حالانکہ آپ کو یہ شکایت یا تو پرنسپل صاحب سے کرنی چاہیے تھی یا اپنے والد صاحب سے۔ کم از کم میری کھنچائی تو ہوتی۔ اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے فائل ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے، پھر ایک ہاتھ کی کوہنی میز پر رکھ کر اس پر تھوڑی ٹکا لی اور دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے آہستہ آہستہ ٹیبل بجانے لگا۔ زباریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بغور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا لہجہ اور انداز قطعی اچھا نہیں لگا۔ صلح کن لہجے میں بولی، سر شروع میں ہمارے درمیان جو بھی محاذ آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بار بار طریق دہراتے رہیں گے۔ میرا مطلب ہے یہ چلتا ہی رہے گا۔ اس کی بات پر جہاں ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ حیرت کی بات ہے، جن لوگوں نے جنگ شروع کی تھی وہی مفاہمت میں بھی پہل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو جنگ چھیڑتا ہے وہ جنگ پر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی بات پر زباریہ کا سر جھک گیا۔ فیصلہ تو ہو چکا سر، اور میں ہار گئی اور جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار گئی۔ لیکن کیا میں آپ کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لوں؟ مگر مجھے ملے گا کیا؟ ہارے ہوئے سپاہی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ میں آپ کو فتح کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں آپ کو دفتر انٹرکام بجا۔ وہ اپنے خیال سے چونک پڑی۔ جہاں پیغام ریسیو کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا فائق صاحب نے بلایا۔ وہ مروتاً کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ زباریہ کو یک بیک یاد آیا تو چونک کر بولی، سنیے سر۔ جہاں کے قدم رک گئے۔ زباریہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ جہاں نے استفہامیہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر لفافے کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا خط ہے؟ دراصل میں یہی دینے آئی تھی۔ جہاں مذبذب انداز میں لفافے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھبرائیے نہیں، انکل بیگ کا خط ہے، پروفیسر سلطان بیگ۔ جہاں نے فوراً لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر بڑے پرتپاک انداز میں کھولتے ہوئے مسکرا کر بولا، بہت دیر بعد بتایا آپ نے مجھے، حالانکہ آپ کو آتے بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہیں خط کی تحریر پر دوڑنے لگی اور تبسم گہرا ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سنجیدہ ہو گیا اور حیرانی نے جگہ لے لی۔ زباریہ سہولت سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ پورا خط پڑھنے کے بعد اس نے اسی حیرت سے زباریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت میں تھوڑی خوشی بھی چھلک رہی تھی۔ میرے متعلق اتنی معلومات انہیں کیسے ملی؟ حالانکہ ہماری ملاقات تو محض چند گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ زباریہ سر جھکا کر پیپر ویٹ لٹو کی طرح گھمانے لگی۔ میں انکل سے سب باتیں کرتی ہوں۔ بڑا فالتو وقت ہے آپ کے پاس، یعنی آپ میری باتیں بھی انہیں لکھ بھیجتی ہیں؟ جہاں کا انداز تمسکرانا تھا۔ وہ پرچہ طے کر کے جیب میں رکھنے لگا۔ زباریہ کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی۔ اس نے سر اٹھا کر جہاں کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، میں تو صرف اپنی بات کرتی ہوں ان سے، نہ جانے آپ کیسے شامل ہو گئے میری باتوں میں۔ جہاں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکل کے وہ متحیر سے اس کے لفظوں پر غور کرنے لگا۔ چلو ہن تھوڑا بہت کار ہی لے غور۔ مسلسل بارشیں ہونے کی وجہ سے سردی میں شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ہمہ وقت آسمان میں منڈلاتے کالے بادل اور برستی ہوئی اوس دن کے کسی پہر بھی کر چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو جاتی اور پھر دیکھتے دیکھتے سارا شہر جل تھل ہو جاتا۔ اسے بارشوں کا موسم سخت زہر لگتا تھا۔ ایسے میں وہ گھر سے نکلنا بھی گناہ کبیرہ تصور کرتی۔ تب بھی کالج سے مسلسل چھٹیاں کرتی تھی۔ دن رات گھر میں گزر رہے تھے۔ پاپا گھر میں ہوتے تو موجودہ سیاسی حالات پر مناظرہ ہو جاتا یا پھر چائے کی ایک ایک پیالی پر شطرنج کی بازی ہو جاتی۔ اکثر اوقات بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تو وہ ان سے کہیں زیادہ مصروف دکھائی دینے لگتی۔ اس وقت تو بے حد فارغ تھی اور ایسی فراغت میں وہ جب بھی کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو ویڈیو گیم کھیلا کرتی۔ اب بھی وہ سپر ماریو گیم کھیل رہی تھی۔ کانوں میں واک مین لگا تھا جس پر فلم ہیر رانجھا کے گیت چل رہے تھے۔ ملازم نے آ کر بتایا، بڑے صاحب سے کوئی ملنے آیا۔ بھیج دو اندر۔ اس نے لال دین کو ٹرکایا۔ تمام تر توجہ گیم پر تھی۔ تھوڑی دیر میں لال دین اپنی ہمراہی میں جہاں کو اندر لے آیا۔ وہ بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان 2-3 کمبل اپنے اوپر اور دائیں بائیں ڈالے بچوں کی طرح انہماک سے گیم کھیل رہی تھی۔
لیکن جیسے جہاں داد پر نگاہ پڑی ساری توجہ ہوا ہوگی۔ سر آپ؟ پہلے گیم کا لیور ہاتھ سے چھوٹا، پھر واک مین کی تار کانوں میں سے نکالا، پھر خود کو کمبلوں سے آزاد کیا۔ اتنے میں جہاں داد ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے مہذب و شائستہ انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ وہ گڑبڑا کر زباریہ نے بھی سلام کے جواب میں سلام کر دیا، جس پر جہاں داد نے دانستہ توجہ نہیں دی۔ فائق صاحب ہیں گھر پہ؟ انہوں نے بلایا تھا۔ بیٹھیے سر۔ وہ جلدی سے قریب آ گئی اور صوفے پر سلیقے سے کشن جمانے لگی، پھر اسے دوبارہ بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے بولی، پاپا تو ابھی گھر آئے ہی نہیں۔ جہاں داد سہولت سے صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بیٹھ کر اپنی گھڑی دیکھی۔ حالانکہ انہوں نے یہی ٹائم دیا تھا۔ جہاں داد پریشان ہو گیا۔ آپ بیٹھیے، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ زباریہ بوکھلا کر بولی اور تیسری بار بیٹھنے کی پیشکش کی، حالانکہ وہ بیٹھ چکا تھا۔ جہاں داد ہلکا سا مسکرا دیا۔ ٹیک اٹ ایزی مس زباریہ، میں آلریڈی بیٹھ چکا ہوں۔ زباریہ نروس ہو کر ملازم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لال دین، یہ کمبل وغیرہ یہاں سے اٹھاؤ اور یہ سب کچھ درست کرو۔ اس نے بڑھ کر ٹی وی آف کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا۔ اس دوران میں جہاں داد نے پورے ڈرائنگ روم میں کا جائزہ لے ڈالا، جو امپورٹڈ اور بے حد قیمتی اشیاء سے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ ملازم حکم بجا لایا۔ وہ ٹی وی آف کر کے اس کی طرف آ گئی۔ بلو جینس پر بلیک ہائی نیک آسمانی اور بلو چیک والی کھلی سی شرٹ پر میرون سویٹر پر بلو جینس کی بھاری بھرکم جیکٹ پہنے وہ تقریباً بکھرائی ہوئی سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ بس پاپا آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جیکٹ کا بازو سمیٹتے ہوئے مسکرا کر جہاں داد کو تسلی دی۔ جہاں داد نے دلچسپی سے اس کے حلیے کو نوٹ کیا۔ کھسیاتے ہوئے زباریہ نے بکھری لٹوں کو کانوں کے پیچھے کر لیا۔ اس وقت اسے اپنے الٹے سیدھے حلیے پر کافی ندامت محسوس ہوئی، جبکہ وہ بھی اسی موسم میں رہ رہا تھا، صرف براؤن کارڈیگن پہن رکھی تھی۔ اوئے ہوئے، اے زباریہ میری برادری دیا، میں بھی ادھر پاکستان میں 6 چیزیں پہن کے رکھتی تھی۔ سردیوں میں اتنی چیزیں پہنتی ہوتی ہوں، بلکہ ایون کہ میں جب یونیورسٹی جاتی ہوتی تھی نا، تو میری ٹیچر کہتی تھی ہاں آج ریج کتنی پہنی ہے، تو پھر میں گراتی ہوتی تھی میم کو، میڈم آج میں نے 5 پہنی ہے، آج 6 پہنی ہے۔ کہتی تھی کوئی حال نہیں ہے آپ کا نا۔ میں کہتی تھی بس میم اب تو عادت ہے مجھے ایسے جینے میں۔ آپ 3-4 روز سے کالج نہیں آ رہی، آر یو آل رائٹ؟ او یس، زباریہ جلدی سے بولی۔ وہ دراصل موسم بہت خراب ہو رہا ہے، مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جہاں داد خفیف سا مسکرا دیا۔ زباریہ شرمندہ ہو گئی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے آنا تو میں آپ آج سب سے اچھا جوڑا پہنتی۔ اوئے ہوئے، تو کیا جب تک سردیاں رہیں گی آپ کالج نہیں آئیں گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، زباریہ سنبھل کر بولی۔ حقیقتاً مجھے بارش کا موسم بہت برا لگتا ہے۔ برسات کے موسم میں ضرورتاً بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ نہ جانے لوگ برسات کے موسم کو اتنا انجوائے کیسے کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے لفظ ایک دن زہرا نے بھی کہے تھے۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور تو ہمیشہ کی طرح اس کوٹری میں چھپی بیٹھی ہے۔ باہر نکل کر دیکھ، ہرے بھرے درخت، لہلہاتے کھیت اور صاف ستھری گلیاں کس طرح پانی سے دھل گئی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر چیز نئی ہو۔ ذرا دیکھ تو صحیح، سارے مناظر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مجھے یہی رہنے دے جہاں داد، مجھے اس موسم سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بازوؤں کے گھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیوں لگتا ہے بھرجائی تجھے بارش کا موسم اتنا برا؟ وہ دوزانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دلدار کو یہ موسم بہت پسند تھا، تبھی تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو ایسی طوفانی بارشیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ زمین آسمان بھی رو رہے ہیں۔ میں نے تو آنسو پہنچ لیے جہاں داد، پھر یہ آسمان بار بار کیوں روتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا رونا، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اسی ایک اپنی طرف دیکھتا پا کر زباریہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ میں انکل ریاض کے یہاں فون کرتی ہوں، ہو سکتا ہے پاپا وہاں چلے گئے۔ اس کی آواز پر جہاں داد خیالات کی یورش سے باہر نکلا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہمراہ زباریہ کے سامنے سے اٹھ کے جہاں داد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ادھر سے ورشا نے فون اٹھایا۔ میں زیبی بول رہی ہوں، بس جلدی سے گھر آ جاؤ۔ اوئے ہوئے، ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ او بابا، کبھی موقع کی نزاکت بھی سمجھ لیا کرو۔ سر آئے ہیں؟ ہاں اب بھی اسی لیے تمہیں بلا رہی ہوں۔ ہاں ابھی پاپا بھی آتے ہوں گے۔ دیکھو دیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے آ جاؤ، بس میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ آ جاؤ پھر پوچھوں گی تمہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ فون بند کر کے ڈرائنگ روم میں آئی تو جہاں داد سگریٹ کے دھوئیں میں مدغم اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل رہی تھی، جو اس کو اس وقت ناگوار لگی تھی۔ میں نے فون کر دیا، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ وہ ہاتھ سے دھوئیں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں داد نے اس کی ناگواری کو محسوس کیا اور معذرت طلب لہجے میں بولا، آئی ایم سوری، یہ میری مجبوری ہے۔ ہلکا سا مسکرایا، پھر انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا چاہیے۔ ایز یو وش سر، جیسا آپ چاہیں۔ زباریہ خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ دراصل پاپا میری موجودگی میں اسموکنگ نہیں کرتے، اس لیے مجھے بھی ایسی ویسی خوشبو کی عادت نہیں ہے۔ ہائے، مجھے خود ہی یہ اسموکنگ والی جو اسمیل ہے نا نہیں برداشت ہوتی، بلکہ کوئی دور سے بھی گزر رہا ہو نا مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسموکنگ ہو رہی ہے۔ جہاں دادا ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بٹ وائی؟ ایسے ہی سر۔ وہ کندھے اچکا کر ہنس پڑا۔ شاید وہ چین اسموکر نہیں ہے۔ جہاں داد نے سکون سے کہا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار وہ پھر سر جھکا کر ہنس پڑی۔ پاپا کہتے ہیں دراصل جب کسی بھی قسم کا نشہ مرد کی کمزوری بن جائے تو اسے چاہیے خواتین کے سامنے اس کے استعمال سے گریز کرے، کیونکہ اس طرح مرد عورت کے سامنے مجبور نظر آتا ہے
اور یہ عورت کی نہیں خود مرد کی تذلیل ہے۔ آفٹر آل مرد عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے اسے ہر قسم کی کمزوری اور مجبوریوں سے آزاد نظر آنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے جہاں داد اس کی بات سے متاثر نظر آیا، پھر مسکرا کر بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے یہ ہوا مرد کمزوریاں پالے بھی ضرور اور انہیں چھپائے بھی ضرور۔ پاپا کہتے ہیں جو مرد کمزوری چھپانا جانتے ہیں وہ کمزوریوں پر غالب ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں چھپا سکتے کمزوریاں ان پر غالب ہوتی ہیں۔ جہاں داد کو دفاع کرنا پڑا، سگریٹ پینا محض میری عادت ہے، میں اسے اپنی کمزوری یا نشہ نہیں سمجھتا، اور نشہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو خود سے بیگانہ کر دے۔ نو نیور، نہیں سر، جو چیز بار بار اپنی طرف بلائے در حقیقت وہی نشہ ہوتی ہے، اس میں ضروری نہیں انسان خود سے بیگانہ ہو۔ اس نے فوراً تردید کی۔ جہاں داد لاجواب ہو کر مسکرا دیا۔ یہ بات بھی آپ کے پاپا نے کہی ہے؟ پاپا کہتے ہیں جب آپ کی اہم بات سن کر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ بات کس نے کہی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس لیے وہ آپ کی اہم بات پر بھی توجہ نہیں دے گا۔ اس کی بات پر جہاں داد بے ساختہ ہنس پڑا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، آپ کے پاپا جو کچھ بھی کہتے ہیں بہت ہی مناسب اور بہت ہی اچھا کہتے ہیں، یعنی آپ مجھے بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں۔ زباریہ تعصب سے مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے دوسرا سگریٹ سلگا لیا اور پھر 2-3 کش لینے کے بعد پرسوچ انداز میں بولا، مس زباریہ۔ زباریہ چونکی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زباریہ کا رواں دھڑک اٹھا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا، پہلی بار تو اسے مخاطب ہوا تھا۔ آپ کے فادر جتنا پیارا کہتے ہیں خود، وہ اگلے لفظ کہتے ہوئے جھجک گیا، در حقیقت اتنے پیارے دکھائی نہیں دیتے۔ زباریہ نے اس کی ادھوری بات مکمل کی اور دوسرے لفظوں میں اس کی مشکل آسان کی۔ نہیں، وہ جس طرح کے بھی دکھتے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ ایڈی تینوں اللہ نے شکل چنگی دے دی تو کسی کے باپ کو ایسے بول رہا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ دوسرے لمحے سنبھل گیا۔ ہی از اے گڈ مین، وہ ایک اچھے آدمی ہیں۔ دراصل ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ میں جب پہلی بار ان سے ملا تو مجھے کچھ بھی عجیب نہیں لگا، عجیب لگا تو یہ کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زباریہ استہزائیہ مسکرا دی۔ یہ کیوں نہیں کہتے سر؟ جب وہ آپ کو مجھ سے مختلف نظر آئے، عام سی شکل کی خوبصورت اولاد کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا کہ وہ کس پر گئی ہے۔ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ بالکل نہیں سر، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا فائق احمد میرے سگے باپ ہیں؟ مجھے لوگوں کی عقل پر ہنسی آتی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، نہ سوتیلا نہ بناوٹی۔ وہ کندھے جھکا کر ہنس پڑی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاپا میرے سگے پاپا ہیں۔ جہاں داد سے اگلا سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ہاں، مگر اسے تجسس ضرور تھا اس کی ماں کے متعلق جاننے کا۔ اس سے رہا نہیں گیا اور پوچھ ہی بیٹھا، کبھی آپ کی مدر کو نہیں دیکھا؟ ماں کے ذکر پر زباریہ کے دل میں تیر سا پیوست ہو کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ حسین ترین عورت تھی، لیکن عورت کا حسن صرف اس کی وفا ہوتی ہے۔ بے وفا عورت دنیا کی سب سے زیادہ بدصورت عورت ہے۔ ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ بہت دیر کے بعد آہستگی سے بولی۔ او آئی ایم سوری۔ جہاں داد نے اس طرح افسوس کی جیسے مرے ہوئے شخص پر کرتے ہیں۔ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ تعزیت قبول کر لی۔ دفتر گاڑی کی آواز آئی۔ زباریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے پاپا آ گئے۔ فائق احمد گھر میں داخل ہوئے تو جہاں داد کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ ویری سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑھ کر مسافہ کیا اور ان کی شرمندگی پر جہاں داد خود شرمندہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں سر۔ السلام علیکم سر، پیچھے سے ورشا کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اچانک ورشا کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت خوبصورت، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ کم از کم آپ جیسا نہیں ہوں، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی خوبصورت نہیں ہوں۔ اس کی بے ساختگی پر ورشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فائق احمد آہستگی سے مسکرا دیا۔ بیٹھیے پلیز۔ کتنی دیر ہوئی آپ کو آئے ہوئے؟ بس ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے، اور اس عرصے میں ہماری بیٹی نے آپ کو اخلاقاً چائے یا کافی بھی پیش نہیں کی۔ انہوں نے خالی میز کی طرف دیکھتے کہا۔ زباریہ پشیمان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ او آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ خیال میں اپنے سر پر جوتیاں مارتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ درمیان میں جہاں داد بول پڑا۔ نہیں فائق صاحب، پلیز کسی بھی قسم کا تکلف نہیں کیجیے گا۔ اول تو میں چائے کافی پیتا نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، تو مجھے اور بھی ایک جگہ جانا ہے۔ آپ کام کو نپٹا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلی بار آئیں۔ کوئی بات نہیں سر، آخری بار تو نہیں ہے، پھر سے۔ اچھا بھائی، زباریہ بیٹا آپ ادھر آ جائیں، فائق احمد نے آنکھوں پر اینک لگاتے ہوئے کہا۔ زباریہ باپ کے قریب آ گئی۔ ورشا تو آزا کے اہتمام کے لیے کچن میں چلے گی۔ پھر انہوں نے بیٹی کو قریب بٹھا لیا اور اپنے سامنے فائل کھول لی اور اسے پڑھ کر بتانے لگے۔ زباریہ کے کچھ پلے نہیں پڑا، بس یہی سمجھ سکی کہ پاپا اسے اپنے کاروبار میں اپنا برابر کا شریک بنانا چاہتے ہیں۔ برابر کے پارٹنر کی کیا ویلیو ہوتی ہے، فائدہ نقصان کیا ہوتا ہے، وہ سب اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ لیکن پاپا اس بات کی ضرورت کیا، آپ نے سنبھال تو رکھا سب کچھ، وہ درمیان میں بول پڑی۔ کل کو میری آنکھ بند ہوگی تو تب بھی تو آپ کو سب ذمہ داریاں اٹھانا ہوگی، کیوں نہ آج ہی سے آپ میرے ساتھ برابر کی سطح پر کام کرتے ہوئے سب کچھ سیکھ لیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پرہان سی ہوگی۔ یہ جذباتی باتیں، حقائق اپنی جگہ اٹل ہوتے۔ مگر پاپا مجھے کیا معلوم ان جھنجھٹوں کا، ماں سوائے چیک کاٹنے کے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ فائق احمد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے میری جان تو چیک کاٹ سکو گی، اور اکاؤنٹ سخت محنت اور لگن سے کھلتے ہیں۔ لیکن پاپا، نو نو نو، فائق احمد نے ہری جھنڈی دکھائی۔
پلیز سر آپ ہی سمجھائیں نا پاپا کو، میں تو سب کچھ پر بات کر دوں گی. اٹس یور ڈومیسٹک اینڈ پرسنل میٹر، واٹ آئی کین ڈو فار. یہ آپ کا گھریلو اور ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. جہاں داد نے لاچاری ظاہر کی، زباریہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. اب آپ یہ فائل لے کر سامنے بیٹھ جائیں. فائق احمد مسکرا کر بولے کہ سچر سمجھدار پارٹنر کی طرح تمام معاملات میں فی الحال جہاں داد آپ کی مدد کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود توجہ دینا ہوگی. اوکے چلیں اب چھوٹی سی ٹیبل ٹاک ہو جائے. تو انہوں کرہن وہ ان کے پاس ہی اٹھ گئی اور جہاں داد کے پہلو میں آ بیٹھی. فائق احمد نے ایک اور ویسی فائل اپنے سامنے کھولی اور اس کی ریڈنگ بآواز بلند کرنے لگے. زباریہ ہمنکوں کی طرف آپ کی شکل دیکھنے لگی. جہاں داد مسکرا دیا. آپ بھی اپنی فائل کھول لیجیے تاکہ جو کچھ فائق صاحب بتا رہے ہیں آپ کو اپنی فائل سے ٹیلی کرنے میں آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اچھا. اس نے جلدی جلدی فائل کھول لی اور گھور گھور کر کاغذوں کو دیکھنے لگی. فائق احمد بڑی روانی سے پراپرٹی شیئرز شو کرتے چلے جا رہے تھے. پھر اس کے اور اپنے شیئرز علیحدہ علیحدہ بتائے. ٹوٹل کیش بتایا. کمپنی کے سالانہ آمدنی پر روشنی ڈالی اور یہی ڈنڈی مار دی. جہاں داد نے زباریہ کی طرف دیکھا، وہ ہر بات پر یس یس کیے جا رہی تھی. بڑے عقلمند اور ذہین لوگوں کی طرح وہ اس کی بے خبری پر مسکرا دیا اور آہستگی سے اس کے قریب ہو کر بولا، یہ مشکوک صورتحال ہے، دوبارہ غور کریں. اچھا سر. وہ اس کے توجہ دلانے پر حواس باختہ ہو گئے. دوبارہ غور کیا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ فائل پہ نشاندہی کرنے کی غرض سے تقریباً اس کی طرف جھک گیا. وہ بالکل اس کی اوٹ میں آ گئی. زباریہ بھی تو گئی. اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی قربت کا احساس زباریہ کے اندر جنموں کی پیاس بجھنے لگی. اسے لگا جیسے پیاسے صحرا پر مہربان بادل جھک آیا ہو. اس پوائنٹ پہ توجہ دیں. وہ پین کی مدد سے اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی توجہ پین پر نہیں، اس کے بھاری بھرکم مردانہ ہاتھوں پر تھی، جن کی انگلیوں اور ہتھیلی کی پشت پر جا بجا رواں تھا. ہاتھوں کی رنگت قدرے سرخی مائل تھی. چوڑے چوڑے صاف ستھرے گلابی ناخن، چوڑی سی ہتھیلی پر لکیروں کا جال. یہ ہاتھ ہی صرف تحفظ کا احساس تھے. مسلسل اسے نروس محسوس کرتے ہوئے جہاں داد اس کی دفاع میں بول پڑا، یہ چیٹنگ ہے سر، آپ اس پوائنٹ کو دوبارہ دہرائیں. پھر اس نے فائل اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لی اور زباریہ کو اشارہ کیا کہ اسے نوٹ کرے. پھر اسے سمجھانے والے انداز میں اس کی طرف سے بات چیت کرنے لگا. زباریہ دلچسپی سے اسے اور کبھی پاپا کو دیکھ رہی تھی. ان کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جیسے باپ بیٹے کے درمیان برابری کی سطح پر بات چیت ہوتی ہے. اس کے دل میں یکلخت انجانی سی خواہش نے جنم دیا. پھر اس نے بڑی سہولت سے اس رشتے میں خود کو مکید کر لیا اور دوبارہ صورتحال نوٹ کی. میں کیا سینہ بی بی تے گئی. سسر اور داماد کے درمیان ہونے والی گفتگو اس سے بھی کئی زیادہ دلچسپ تھی. اسی دوران برشا ٹرالی لے آئی. اس نے فردن فردن تمام اشیاء میز پر رکھی. اس قدر اہتمام پر جہاں داد چکرا گیا. گاجر کا حلوہ، فروٹ کیک، ابلے ہوئے انڈے، ڈرائی فروٹ، سموسے. آخر میں وہ دودھ کا جگ رکھتے ہوئے بولی، ایڈا کچھ سنا کر میں نے بھوک لگا دیتی ہے. آپ چائے کافی تو پیتے نہیں سر، اس لیے میں دودھ لے آئی، کیونکہ بنا مشروب کے تواضع کتنی ہو جائے لطف نہیں آتا. ویسے جہاں داد میرے وغیرہ میں بھی چائے کافی نہیں پیتی، لیکن بوتل پی لیتی ہوں. بوتل بندہ منگوا لے، دودھ کا کیا ہے. اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. جہاں داد کو جھجک سا گیا، کیونکہ شہر میں دودھ کی تواضع اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی. گھبرائیے نہیں سر، میں آپ سے دودھ پلائی ہرگز نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے ڈر ہے صبح کلاس میں آپ میری جوتا چھپائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے مذاق پر زباریہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ فائق احمد کے ہمراہ جہاں داد آہستہ سے ہنس پڑا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. فرینہ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے شعر پڑھا، پھر اپنا بازو مار کر اس کی کتابیں گرا دی. کیا بدتمیزی ہے یہ. وہ جو اپنی سوچوں میں چل رہی تھی، اس کی اس نازیبا حرکت پر جھنجھلا کے اور چھپ کر کتابیں سمیٹنے لگی. آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. فرینہ بھی دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ گئی. واٹ ڈو یو مین. اس نے سر اٹھا کر فرینہ کی طرف دیکھا. سچی بات سے بھی ہو جاتے ہیں برہم احباب. دوستی ایک بڑا نازک سا ہنر ہوتی ہے. وہ تراشیدہ بالوں کو چھٹک کر بولی. زباریہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے نقوش پڑھنے کی کوشش کی. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی. یہ بات خاص نہیں، پتھروں کی بستی تھی، نہ پوچھ ٹوٹ گیا دل کا آئینہ کیسے. تم ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتی. زباریہ کو اس کے اشعار سے الجھن ہوئی تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. عشق نے سکھلائی ہیں یہ سب سازشیں، ورنہ دل تو اتنا باہنر نہ تھا. زباریہ کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہوگی. لگتا ہے کوئی نیا پنچھی پھنسا رہی ہو، اس نے نخوت سے کہا. فرینہ تلخی سے ہنس پڑی. جس راہ پہ چلنے سے ہمیں روکتے تھے، اب آپ اس راہ پر چل رہے ہیں، وہ آج خود ہمارے ساتھ. زباریہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور لمحے کی چوتھائی میں اس کا مفہوم سمجھ گئی. فرینہ اس کے قریب آ کر اپنے گلے کی زنجیر کو انگشت شہادت میں لپیٹتے ہوئے بولی، دل کو کہاں قبول رواجوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے. پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، یہ تعلیمی مقابلہ نہیں ہے زباریہ احمد جس میں تم ہمیشہ کی طرح ٹاپ کر جاؤ گے. یہ دلوں کی جنگ ہے. ضروری نہیں اس بار بھی صحرا تمہارے سر سجے. اور پھر وہ تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی. زباریہ کو اس کی ایڑی کی گونج ہتھوڑے کی مانند سنائی دے رہی تھی. زباریہ بھی ذرا ہوش و حواس دے وچ رہ. کیا ہو گیا تینوں. صبح تک موسم ٹھیک ہی تھا، نہ جانے اب کیا آفت آ گئی ہے. زباریہ نے گاڑی سٹارٹ کر دیا. جھنجھلا کر وائپر سے ونڈو اسکرین صاف کرنے لگی. مان دونوں کی نگاہ جہاں داد پر پڑی. وہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں بائک سٹارٹ کر رہا تھا.
ایک عجیب طرح کی الجھن اور کوفت اس کے چہرے سے ہویدا تھی. اس برستی می میں بائک پر گھر جائیں گے؟ زباریہ کے لہجے میں تشویش تھی. تم کہا تو میں چھتری لے کر ان کے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے سے ان کا پسینہ بھی پہنچتی رہوں گی. ہو سکتا ہے میری موجودگی میں انہیں پسینہ آنے لگے. اوئے ہوئے. ورشا نے اس کی تشویش سے لطف اٹھایا. کبھی سنجیدہ نہ ہونا. زباریہ نے اسے آنکھیں دکھائی. لگتا ہے ان کی بائک کچھ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ورشا نے گھوم کر دیکھا. مسلسل کوشش کے باوجود بائک سٹارٹ تو نہیں ہو رہی تھی. کہو تو آفر کروں؟ ورشا نے زباریہ کی طرف دیکھا. تمہاری مرضی ہے. زباریہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، لیکن اس کے چہرے سے امادگی کا اظہار ہو رہا تھا. منافق. ورشا ہنس پڑی. زباریہ نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک لی. آئیے سر، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ورشا نے گاڑی سے جھانک کر کہا. جہانداد تھک کر سیدھا ہو کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، شکریہ، میں بھی ڈراپ نہیں ہونا چاہتا. اس کے جوابی حملے پر ورشا کھلکھلا کر ہنس پڑی. چلیے، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں شکریہ، تھوڑی دیر تک یہ سٹارٹ ہو ہی جائے گی. ہو سکتا ہے سر اس کا موڈ آج خراب ہو اور یہ آپ کو لے کر نہ جانا چاہتی ہو، یا پھر موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے. وفادار سوار کو حادثے سے بچانا چاہتی ہو تو یوں ہی چپ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. زیادہ زبردستی نہ کرے اور آ جائیں. جہانداد اس کی دلیل پر مسکرا دیا. آپ دوسروں کو بہت جلدی قائل کر لیتی ہیں. یہ صرف ہر شخص میں نہیں ہوتی. آپ لوگ گاڑی باہر نکالیں، میں بائک محفوظ مقام پر کھڑی کر کے آتا ہوں. وہ باہر آئے تو اس کا انتظار کری تھی. جہانداد انہیں پچھلی سیٹوں پر دیکھ کر حیران ہوا. ہم نے سوچا سر ہم دو خواتین آگے بیٹھے اور آپ پیچھے، کچھ معیوب سا لگتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کے لیے فرنٹ سیٹ خالی کر دی. اور پھر اخلاق کا تقاضا بھی یہ کہ مرد کی موجودگی میں خاتون کو ڈرائیونگ نہیں کرنی، گاڑی نہیں چلانی چاہیے. ورشا نے وضاحت کی تو جہانداد مسکرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا. پرانے زمانے میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر اور دربان ہمیشہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے، لیکن خالی انہوں نے ڈھنگ کے کام کیے اور ہمیشہ ایسی غلطی کی، یعنی اخلاق کے تقاضے نبھا کر آپ نے مجھے اپنا ڈرائیور بنا لیا. ورشا اور زباریہ دونوں پشیمان ہو گئے. جہانداد نے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا، یعنی اس بات کا مطلب یہی تھا کہ پیچھے سے کوئی آگے آ جائے. ورشا اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی. تو نہ کرن زباریہ آگے آ کر بیٹھ گئی. جہانداد نے گاڑی سٹارٹ کی، ساتھ ہی ورشا بھی سٹارٹ ہوگی. کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے سر، آپ کو یہ موسم کیسا لگتا ہے؟ اوئے ہوئے، بہت اچھا. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زباریہ کو اچھا نہیں لگتا. آپ کا اس موسم میں کیا دل چاہتا ہے؟ ایسے موسم میں میرا دل میرے پاس نہیں ہوتا، بس یہی کہ اس موسم کو انجوائے کریں. میرا بھی یہی دل چاہتا، لیکن زباریہ کا دل ایسا نہیں چاہتا. اچھا یہ بتائیں، آپ کو دن کی بارش اچھی لگتی ہے یا رات کی؟ لمحہ کوئی سا بھی ہو، بارش تمام وقت خوبصورت کر دیتی ہے. میرا بھی یہی خیال ہے، مگر زباریہ کا یہ خیال نہیں ہے. بات سنیں، آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں، اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہیں، یا ہم دونوں سے زباریہ کو کمپیئر کر رہی ہیں؟ تینوں ہی باتیں سمجھ لیجیے سر. اوئے ہوئے. ورشا کھسے آ کر ٹھٹائی سے ہنس پڑی. باتیں کرتے ہوئے سفر اچھا کٹ جاتا ہے کیوں زباریہ؟ جی ہاں، خیبر سے کراچی تک کا فاصلہ جو طے کرنا ہے. زباریہ کے بجائے جہانداد نے مسکرا کر جواب دیا. اتنا تو بڑے ہاسیان دینے گلا کر دے. ورشا کھلکھلا کر ہنس پڑی. زباریہ کو بھی اس بات پر ہنسی آئی. اس نے کھڑکی کی جانب منہ کر لیا. آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں سر. آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی ہسٹری کیا ہے؟ وہی جو ہر انسان کی متنازع سی. ڈارون کی تھیوری کچھ اور تھی اور دوسرے مفکرین کی کچھ اور. بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں بھی پال کے بہشت سے نکالا ہوا انسان ہوں. سر آپ نے مجھے اس وقت ٹال دیا، بشرط یہ کہ آپ ٹل جائیں. وہ ہنس پڑا اور پھر سیدھا سیدھا اپنے بارے میں بتانے لگا. او اچھا، تو گویا آپ پیچھے سے فیوڈل ہیں. فی الحال تو میرے پیچھے آپ ہیں. اس نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا. ورشا ہنس پڑی. پھر تو سر آپ کے گاؤں کا ماحول بالکل پنجابی فلموں جیسا ہوتا ہوگا. پتہ نہیں، میں پنجابی فلمیں نہیں دیکھتا، مگر سر زباریہ کو تو پنجابی فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں. جہانداد نے بیک مرر میں دیکھا. دوسرے لمحے ورشا سنبھل گئی. میرا مطلب سر ان فلموں کی کوئی حقیقت نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، اسے پنجابی فلم میلہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس کے نان سٹاپ شروع ہونے پر زباریہ نے اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسل لی تھی. جہانداد کی اچانک اس پر نگاہ پڑی تو زباریہ نے باہر دیکھنا شروع کر دیا. اچھا. جہانداد ہنس پڑا. بظاہر آپ کی سہیلی کی شخصیت سے لگتا تو نہیں کہ وہ کلچر پسند ہو. اس نے پہلی بار اس کے لباس پر چوٹ کی. زباریہ کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا. یہ بات وہ کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہی سوچا کہ آئندہ ویسا لباس نہیں پہنے گی. آج آپ کی سہیلی بول نہیں رہی؟ جہانداد کو اچانک اس کی خاموشی کا احساس ہوا تو پوچھ بیٹھا. بیچاری کی کئی روز سے سٹی گم ہے. ورشا نے مونگ پھلی کے چھلکے باہر پھینکے. اوئے ہوئے، ورشا بہت ہی فارم چاہی پئی. زباریہ اندر ہی اندر تل ملا گئی. بس سر مجھے یہیں اتار دیں. یہاں کہاں؟ زباریہ نے مڑ کر دیکھا. نانی کے یہاں جانا ہے مجھے. اس نے زباریہ کو آنکھ ماری. اس کی بے باکی پر زباریہ کا دم نکل گیا. اس نے کنکھیوں سے دیکھا. جہانداد گاڑی ایک سائڈ پر کرنے میں مصروف تھا. ورشا گاڑی سے باہر نکل گئی. اچھا سر میں چلتی ہوں، میری سہیلی کو حفاظت سے گھر چھوڑ دیجیے گا. بڑی دلچسپ لڑکی ہے یہ. جہانداد نے گاڑی موڑ لی. زباریہ مسکرا کر رہ گئی. سہستہ خاموشی سے طے ہونے لگا. زباریہ کا دل چاہا کہ وہ اس سے کوئی بات کرے، کوئی مختلف سی انوکھی سی بات جو اس کی چاہت کے مطابق ہو، لیکن وہ چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا. اس کی لاپرواہی پر زباریہ من ہی من میں کٹنے لگی. ایسے بھی کیا لا تعلقی سر، ایک حسین ترین لڑکی آپ کے پہلو میں بیٹھی اور آپ کو احساس ہی نہ ہو.
اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ مان اس کی نگاہ فرینہ پر پڑی۔ اس کی گاڑی تقریباً معمولی سے فاصلے پر ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں چار ہوئی، فارینہ نے لمحوں کی چوتھائی میں گاڑی آگے بڑھا لی۔ اپنی فتح مندی پر زباریہ کے چہرے پر سرشاری سی ہود آئی، لیکن دوسرے لمحے اس کا وجود چھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کا من تو پیاسے کا پیاسا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے جہانداد کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سلگتے ذہن کے ہمراہ اس نے بھی سامنے اسکرین پر نظریں جما دی۔ ذرا سے سفر کے بعد جہانداد کا گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی، پھر زباریہ کی طرف دیکھا۔ اب کیا کریں؟ سر آپ جائیے، میں چلی جاؤں گی، زباریہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ جہانداد نے موسم کی طرف دیکھا۔ بجلی کی گرج چمک کے ساتھ کھنکور کھٹائیں، چھاجو چھاج برستا ہوا میںہ، جس کی وجہ سے سڑکیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ موسم کی شدت کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی برائے نام تھی۔ چلیے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر میں چلی جاتی، زباریہ تکلف سے گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ذرا سا ہی تو فاصلہ ہے۔ لیکن سر پھر آپ واپس کیسے آئیں گے؟ میرا مطلب اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کو واپس آنے میں دقت ہوگی۔ اگر ہم اسی بحث میں الجھے رہے پہلے آپ تو سارا دن یوں ہی گزر جائے گا اور فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک دی۔ زباریہ گاڑی سے اتر گئی۔ آئیے سر، اندر چلیے۔ نہیں شکریہ، میں چلتا ہوں، ڈرائیور کو بھیج کر گاڑی منگوا لیجیے گا۔ وہ گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ زباریہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ہوا کا تیز تھپڑ اس کے وجود سے ٹکرایا تو تن بدن میں کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ بارش کے قطروں کو بادلوں سے جھٹکتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی بار یہ ننھی بوندیں آج جیسے کسی رازدار سہیلی کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ جی تو گائز، آج ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ناول جائے گا 4 ایپیسوڈ میں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور۔ تو مجھے اجازت ہے، ابھی کمنٹ سیشن رہ گیا، کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، امیزنگ سٹوری، بہت اچھا لگا۔ صحیح کہا آپ نے، فارس کہیں سے بھی سیکرٹ ایجنٹ نہیں لگا۔ آہو صحیح گل ہے۔ تھینک یو علیزہ۔ ارینڈو میوزر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ارینڈو میوزر۔ افشا، یہ ناول بھی آج اینڈ ہو گیا، اچھا تھا ناول، نیکسٹ کی ایکسائٹیڈ ہے، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ آمرہ تو فیل لاجواب یار، یور کمنٹ وین یو سے، یہ کوئی میرے جیسی ہے، ان اسٹارٹ واز ہلیریس، غازی از ٹوٹلی میڈ۔ آپ صحیح کہتی ہیں، اس کو آفیسر بنایا کس نے؟ صحیح بات ہے، اندھی شکل ہی نہیں سی آفیسر والی۔ تھینک یو آمرہ۔ امان خان، وعلیکم السلام باجی، آپ نے ناول بہت اچھا پڑھا ہے، شکریہ۔ ویلکم، تھینک یو امن خان، امان نہیں، امن خان، تھینک یو۔ امن خان، وعلیکم السلام باجی، آپ نے ناول بہت اچھا پڑھا ہے۔ کیا آپ اس طرح کے ایک ناول جس میں ہیرو آرمی ہے اور بیسٹ ٹاور آفس کا مالک بھی ہے اور جڑوا بھائی بھی ہے، اور ہیرو اس میں 4 ہیرو ہیں اور ہیروئن کی 2 سال کی یادداشت نہیں رہتا۔ ہم ناول کا نام نہیں پتہ، کیا آپ یہ ناول ڈھونڈ کے پڑھیں گی؟ کیا شکریہ۔ ناول نیم یا کریکٹر نیم بتائیں گے تو ہی کچھ پتہ چلے گا امن، نہیں تو ایسے تو مشکل ہو جاتا ہے، ایسے مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ تھینک یو ویری مچ امن خان۔ موسیٰ سعید، وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آ جائے ہیں، اچھا جی، ویلکم موسیٰ سعید۔ اچھا، اب تو بہت پیچھے ہیں ابھی۔ شیخ ارشبہ، ہیلو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، کچھ اور ایسے ناول پڑھے نا، کیا میں آپ کو کچھ ناول کے نیم ریکمینڈ کر سکتی ہوں؟ ہاں جی ضرور، آپ کریں، اگر تو وہ چھوٹے ہوئے تو ہم ضرور پڑھیں گے، لمبے ہوئے تو تھوڑے پینڈنگ لسٹ میں چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ شیخ ارشبہ۔ انیس بانو، بہت اچھا ناول ہے، سٹوری سمپل ہے مگر رائٹر نے بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم انیس بانو۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست ناول، میں نے پہلے ریڈ کیا ہوا اور آپ کی وائس میں سب سن کے مزہ آ گیا، تھینک یو ویری مچ سائم وحید۔ علی بیگ، بہت بیوٹیفل ناول ہے، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ سیدہ علیزہ بلال، نائس سٹارٹ، اچھا لگ رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے، اور عمل کس چیز کے ریونج میں آئی ہے۔ ناول تو یہ والا واقعی بڑا اچھا، مجھے بڑا پسند ہے، تھینک یو علیزہ۔ رمشا، لمس ستم ناول بائی حیا خان اپلوڈ کر دیں پلیز۔ رمشا، اگر پرمیشن ملی تو ضرور، تھینک یو رمشا۔ مہوش صدیقی، گڈ ناول، تھینک یو مہوش صدیقی۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، یہ تو پکی بات ہے کہ یزدان بالکل ٹھیک ہے، بس اب سب کو پتہ چلنا باقی ہے، اور عمل بھی بلا وجہ کے ریونج میں لگی ہیں، جبکہ اپنا بھائی غلط تھا، بس اب اس کو تو نہیں نا پتہ کہ اس کا بھائی غلط تھا، تھینک یو علیزہ۔ سیدہ علیزہ بلال، بھائی واہ، صدام تو عمل کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، مزہ آ گیا، اب لگے گا پتہ ریونج کس بلا کا نام ہے، صحیح بات ہے، یزدان نے بے شرمی میں PhD کی ہے۔ آہو ایسا ہی ہے کچھ، تھینک یو علیزہ۔ عامر، عزت کے ساتھ اس کے باپ نے جو کیا وہ، میرا آپ کا کمنٹ انشاءاللہ کل پڑھیں گے،
طیبہ اشرف آپ ہی زبردست ہیپی، تھینک یو ویری مچ طیبہ جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے، کیونکہ باقی کے کمنٹس انشاءاللہ ہم ریڈ کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بھی ٹائم ہو گیا پورا، تو مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔